کسی گاؤں کے ایک آدمی نے، قصائی نے، وہ بکرے کا کام کرتا تھا، 4 پیر لا کر کے دیا۔ کتنا؟ 4 پیر لا کر کے دیا عصر کے ٹائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کائنات کی سب سے لطیفہ ابو بکر کی صاحبزادی سے کہا کہ عائشہ میں نماز پڑھ، بھائی اگر کوئی دقت ہے تو بول دو، مگر ایسے اٹھ بیٹھ مت لگاؤ اللہ کے واسطے، مجھے آدھا گھنٹہ ہی آپ سنو مگر سکون سے سن دو پلیز۔ فرمایا عائشہ یہ پایا ہے، اس کو جب تک تم بناؤ میں مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اب جب اماں عائشہ صدیقہ نے وہ پایا بنانا شروع کیا نا تو اس کی خوشبو نکل گئی باہر۔ کہاں؟ اب باہر گیٹے پر نہ مدرسہ تھا، صفہ، ارے کیا تھا، اور سارے غریب صحابہ اس میں تھے، حضرت بلال، صہیب رومی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، انس ابن مالک، یہ سب لوگ تھے۔ کئی دن ہو جاتا تھا بیچاروں کو کھانا نہیں ملتا۔ وہ جو خوشبو نکلی اماں کے گھر سے یہ پہنچ گیا مدرسے میں۔ اب مدرسے کا بچہ ہمیشہ چلبلا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر اس کے چلبلے پن سے کسی غلطی سے، خدا کی قسم، تمہارے کھیت کا، کھلیان کا، باغ کا، آم کا، پھل کا، فروٹ کا اگر کوئی نقصان ہو تو کبھی بھی اللہ کی قسم ناراض مت ہونا، بلکہ اندر سے خوش ہونا کہ طالب علم آیا ہے۔ کون آیا تھا؟ طالب علم آیا تھا، کھانے دو۔ اب مکے کی کھیتی ہے، تیار ہوگی جب بڑا ہوگا نا تو مدرسے کا بچہ لوگ رات کے 12 بجے جائے گا، آہستہ آہستہ چپل اتار کے 2-4 توڑ کے لائے گا اور پھر مدرسے میں کود کے کھائے گا۔ صبح آپ جاؤ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خدا کی قسم اپنے آپ کو تم مقدر کا سکندر سمجھنا کہ تمہارے کھیت میں اللہ نے قرآن کے حافظ کو بھیجا ہے۔ برا مت ماننا کبھی، اللہ برکت دے گا۔ کیا دے گا؟ بولو کیا دے گا؟ برا مت ماننا۔ آم کا زمانہ ہو، دیکھ لو طالب علم گیا ہے رات کے 2 بجے، 1 بجے، 3 بجے، تم چھپ جاؤ، خدا کی قسم دور کھڑے ہو جاؤ، کھا لے جتنا کھانا ہے، کھا لو جتنا کھانا ہے۔ اوپر تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ رب دیکھ رہا ہے۔ خوش ہونی چاہیے۔ وہ جو خوشبو پھوٹی نا وہ چلا گیا مدرسے میں، تو نبی کے مدرسے کا سب سے چلبلا طالب علم جو تھے وہ تھے حضرت ابو ہریرہ۔ کون تھے؟ چلبلا تھے تو، لیکن نبی کے حدیث کے حافظ بنے۔ وہ کون بنے؟ نبی کے حدیث کے حافظ بنے۔ چلبلا طالب علم بہت تیز ہوتا ہے پڑھنے میں، یاد رکھنا یہ بات کو، بہت تیز ہوتا ہے، کھیلتے کھیلتے پڑھ لیتا ہے۔ ابو ہریرہ تھے، جلدی سے اعلان کیا مدرسے میں، سلمان، بلال، انس، ابو ذر، ارے کیا دیکھ رہا ہے یہاں پہ سو رہا ہے، اماں کے گھر میں پایا بن رہا ہے، جلدی کر۔ سب کو لے کر کے پہنچ گئے اماں کے گھر میں، اور پایا کتنا ہے؟ 4۔ کتنا؟ 4 پایا، سب کو لے کر کے پہنچ گئے اور جا کر کے دروازے پہ دستک دیا۔ اماں نے اندر سے کہا کون؟ ابو ہریرہ۔ دروازہ کھولا، کہا خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ کے گھر سے، کیا بن رہا ہے؟ پایا بن رہا ہے، بھوک بہت لگی ہے، 3 دن سے کھایا نہیں ہوں۔ اماں نے جلدی سے چولہے سے اتارا اور لائن سے سب کو بیٹھا کر کے 3 پایا کھلا دیا۔ کتنا؟ ہائے ہائے ہائے، دنیا کی کوئی اپنی ماں بھی اتنا لاڈ، اتنا پیار اپنی اولاد سے نہیں کرے گی، نبی کی بیویاں امت سے جتنا پیار کریں۔ 3 کھا گئے، کہا ابو ہریرہ نے ایک اور ہے اس میں،
کیا کہا؟ اور نظر آ رہا ہے؟ ارے وہ نبی کے لیے اٹھا کر رکھا. اچھا ٹھیک، کھاوا کر کے چلے گئے. اللہ اکبر و کبیرہ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، تشریف لائے. فرمایا عائشہ میں نے جو پایا دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تیار ہوا کہ نہیں؟ فرمایا تیاری کی بات کرتے ہو، وہ تو ختم بھی ہو گیا. فرمایا آمنہ کے لبتے جگر، وہ عبداللہ کے یتیم، وہ تو ختم بھی ہو گیا، بس ایک بچہ ہے جو آپ کے لیے رکھی ہوں. آؤ مسلمانوں، اپنے نبی کا جملہ سنو، اپنے پیغمبر کی بات سنو، اور دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جاؤ، کام آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ نہ کہو، او عائشہ یہ نہ کہو کہ 3 دوسرے کھا گئے، ایک آپ کے لیے بچائے. فرمایا میری لاڈلی عائشہ، ارے یہ کیوں نہیں کہتی ہو؟ وہ جو 3 کھا گئے وہ میرا تھا. وہ جو 3 کھا گئے وہ میرا تھا، وہ قیامت کے دن مجھے ملے گا، اور یہ جو ایک بچا ہے میں کھاؤں گا، اس کا بدلہ مجھے کچھ نہ ملے گا. اللہ. فرمایا جو غریب کھا لے وہ تیرا، جو فقیر کھا لے وہ تیرا، جو بیوہ کھائے وہ تیرا، جو محتاج کھائے وہ تیرا. اسی لیے کہتا ہوں خدا کی قسم ہے او اللہ والے، یہ جو طالب علم کھا لے وہ تیرا. ہم نے جو کھایا وہ تو گندا بن کر نکلا، انہوں نے جو کھایا میرے رب نے اس کو اپنے بینک میں اٹھا کر رکھا. آئیے عبدالغفار صاحب کشن گنج والے، میرے طالب علم کو آپ نے ایک روٹی کا لقمہ کھلایا تھا، آئیے جنت میں جا کر جو کھانا چاہتے ہو اپنی مرضی سے کھا لو. انسان جو خود پہن لے وہ اس کا نہیں ہے، جو پہنا دے کسی کو وہ اس کا ہے. جو خود کھا لے، اور یہ میرا دعویٰ اللہ کی قسم، تم نے آج تک جتنا خرچ کیا وہ تمہارا نہیں تھا. ارے میرے بچے کے گلے میں یہ جو ایک ہار تم نے پہنایا ہے یہ تیرا ہے. خدا کی قسم کہ قیامت کے دن میرے رب کی عدالت میں ہیرے جواہرات کا تمہیں ہار پہنایا جائے گا. انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا حافظ ہے. کیا ہے یہ؟ گویا تم نے اللہ کی قسم یہ پھول کا ہار اس بچے کو نہیں پہنایا بلکہ رب کے کلام کو پہنایا. کسے پہنایا؟ ارے اسے پہنایا ہوتا تو 2 مہینہ پہلے کیوں نہیں پہنایا؟ آج اس لیے پہنا رہے ہو کہ اس نے اپنے سینے میں تمہارے رب کا قرآن رکھا ہے. تمہارے رب کا، تو جو تم نے اپنے لیے خرچ کیا اپنے بچوں کے لیے وہ تمہارا نہیں. غریب، مسکین، فقیر، محتاج، یتیم کے لیے جو خرچ کیا وہ